باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم روزوں کے مقدس ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایام ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کریں، سوچیں، غور کریں، روزہ ریاضت کے ذریعے، دعا خیرات کے کاموں کے ذریعے اپنے خدا کو منا سکیں۔ روزوں کے دنوں میں ہم مسیح خداوند کے صلیبی کلمات پر بھی غور و خوض کرتے ہیں، اور آج میں آپ کے ساتھ مسیح خداوند کا صلیب پر دوسرا کلمہ بانٹوں گا۔ مقدس لوکا اس کا 23واں باب اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح خداوند نے یہ کلمہ ایک ڈاکو سے کہا۔ ڈاکو نے مسیح خداوند سے ایک درخواست کی تھی، اور وہ درخواست تھی، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسی طرح یوسف نے بھی فرعون کے ساقی سے ایک درخواست کی تھی کہ جب تو اپنے منصب پر بحال ہو، جب فرعون تجھے اپنے پاس واپس بلائے تو مجھے یاد کرنا۔ مگر وہ محض آدمی تھا، محض انسان تھا جو فوراً بھول گیا۔ 2 سال تک اسے یاد ہی نہ آیا کہ یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی، اتنی بڑی خوشی اسے دی تھی۔ مگر آج جب ڈاکو مسیح خداوند سے کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو مسیح خداوند ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتا، کیونکہ وہ صرف انسان نہیں، وہ خدا بھی ہے۔ خدا کبھی بھی انسان کو گناہ میں رہنے نہیں دیتا۔ وہ ہر وقت انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا لمحہ انسان کی زندگی میں آئے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، توبہ کرے اور خدا کے پاس واپس آئے۔ مسیح خداوند فوراً اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح خداوند کی 3 سالہ اعلانیہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب کسی نے اسے پہچانا ہو، جب کسی نے اسے جانا ہو۔ وہ انجیل کی منادی کرتا پھرا۔ اس نے کہا، توبہ کرو، انجیل پر ایمان لاؤ، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا رہا، بیماروں کو شفا دیتا رہا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور بار بار یہ کہتا رہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ مگر کوئی اسے پہچان نہ سکا، کوئی اسے جان نہ سکا کہ وہ کس طرح کا بادشاہ ہے۔ اس کے شاگرد بھی اسے نہ پہچانتے تھے۔ کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، کوئی مشیر بننا چاہتا ہے، کوئی اس کے دائیں بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی بائیں بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی بھی اسے مسیحا نہیں مانتا تھا۔ بلکہ جب مسیح خداوند یروشلم میں داخل ہوا، جب لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اس کے شاگرد اس کے سامنے چادریں بچھاتے تھے، کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے۔ تو وہاں پر بھی اس کے شاگرد اسے پوچھتے ہیں کہ خداوند، کیا تو ابھی اسرائیل کی بادشاہی بحال کیا چاہتا ہے؟ مسیح خداوند رنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے نہیں جانتے، حتیٰ کہ 3 سال میں نے ان کے ساتھ گزار لیے ہیں، ابھی تک وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد مسیح خداوند کو حوالے کر دیا گیا۔ جانکاری کی حالت میں مسیح خداوند دعا کرتے ہوئے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اس نے یہ کیوں الفاظ کہے، کیونکہ ابھی تک اسے کوئی ایک شخص بھی نہیں ملا تھا جو یہ سمجھ سکا ہو، یہ جان سکا ہو کہ وہ زمین پر آیا کیوں ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ سب تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ انہیں رومیوں سے چھڑانے آیا، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے آتے تھے، جوگ در جوگ آتے تھے، اور اس کے شاگرد یہ سمجھتے تھے کہ آج اگر یہ حکم دے کہ ہم رومیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ مگر وہ ایسا شخص نہ تھا۔ اسے صلیب دے دی گئی، اپنی صلیب اٹھا کر چلتا ہے اور سوچتا جاتا ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے کہ ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اور اسی سوچ میں، اسی غم میں وہ بار بار گرتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ اور جب خواتین
اس کے پاس آتی ہیں، روتی ہیں، وہ اسے کہتے ہیں مجھ پر نہ رو، بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر رو، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ صلیبی راستے پر جاتا ہے، مصلوب کر دیا جاتا ہے، اور جب مصلوب کر دیتے ہیں تو تب بھی وہ لوگ اسے چھوڑتے نہیں، اسے تانے دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، جملے کستے ہیں اور للکارتے ہیں کہ تو اوروں کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچا، اگر تو صلیب پر سے نیچے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ مسیح خداوند اتنے تانوں کو برداشت کرتے ہوئے، اتنی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے باپ سے کہتا ہے، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، صرف ایک شخص سمجھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک ڈاکو۔ کوئی نبی، پیغمبر، کوئی راست باز، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر نہیں، ایک ڈاکو جسے بدکار کہا جاتا ہے، جو ساری زندگی گناہ میں رہا ہے، جس نے ڈکیتیاں کی ہیں، گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، جو کچھ مرضی آپ اس کے بارے میں کہتے، بدکاریاں کرتا رہا ہے۔ اور وہ جو راست باز سے نیکوکار تھے اسے جان ہی نہ سکے، اور ایک ڈاکو سے جان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ مسیح خداوند کی خوشی کی انتہا نہیں کہ جیسے اسے ساری دنیا حاصل ہو گئی، جیسے اسے اس زمین پر آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بچانے آیا۔ اسے گنہگار مل جاتا ہے۔ آج تک اسے کوئی گنہگار ملا ہی نہیں تھا، ہر کوئی تو راست باز تھا، ہر کوئی تو نیکوکار تھا، ایک اسے گنہگار ملا، اور وہ تھا ایک ڈاکو، جس نے آخری ہی لمحے اسے درخواست کی۔ وہ نہ جانتا تھا کہ آج اسے کیا حاصل ہو جائے گا، اس نے صرف ایک یاد مانگی تھی کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ مسیح خداوند اتنا بڑا اس کے ساتھ وعدہ کر دیا جو آج تک کسی کے ساتھ نہ ہوا تھا، کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح خداوند کا یہ وعدہ مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ توبہ کے لیے کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہر وقت، ہر لمحہ خدا اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ ہم سے صرف ایک جملہ چاہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ ہم جب اس کے پاس آئیں گے، تائب ہوں گے، معافی مانگیں گے، جیسے مصرف بیٹا باپ کے پاس واپس آیا، ہم بھی باپ کے پاس واپس آئیں گے، تو وہ مصرف بیٹے کی طرح ہمیں گلے لگائے گا، چومے گا، اور ہمارے منصب پر ہمیں بحال کرے گا۔ روزوں کے دن میرے لیے، آپ کے لیے تائب ہونے کے دن ہیں۔ آئیں، تائب ہوں، معافی مانگیں، برکت حاصل کریں، اور اپنے منصب پر بحال ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔